مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں کچھ سنانے نہیں آیا، پڑھانے آیا ہوں۔ یعنی یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک ورکشاپ کہہ لیں آپ، ایک کلاس روم کہہ لیں آپ، تو یہ کلاس روم ہے۔ آج اس تاجران کی تربیت اجتماع میں ہم نے خاص اہتمام کیا ہے آپ حضرات کے لیے۔ میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے 15-20 منٹ کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا موضوع کیا ہے۔ کیا موضوع جناب؟ سود کیا ہے؟ یعنی ہم علماء سے، مبلغین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ بحیثیت مسلمان سود سے ہمیں بچنا ہے، لیکن اگر معلومات نہیں ہوں گی کہ سود کیا ہے، ہم عین ممکن ہے وہ کام کر رہے ہوں جس میں سود پایا جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ سود حرام ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی یہ وعیدیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آج یہ موضوع ہوگا کہ سود ہے کیا، سود کیا ہے، مثالیں اور اقسام۔ سود کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ کتنی چیزیں؟ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی 3 صورتیں، یا تو بطور امانت دیں گے، کیا دیں گے؟ بطور امانت، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے۔ بطور انویسٹ۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ 3 صورتیں۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ اگر ضائع ہو گئی، خود اگر ضائع ہو گئی تو کسی قسم کا تاوان یا تلافی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی غلطی سے ضائع کی، تجوری کھول کے سو گیا، دروازے کھول کر سو گیا، اپنی غلطی پائی گئی تو تلافی دینی پڑے گی۔ اب امانت کب رکھوائی جاتی ہے؟ آپ یاد کیجئے نبی اکرم علیہ السلام جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا مدینہ منورہ کے لیے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ تمام چیزیں کر دیں کہ جو اہل مکہ نے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، امین سمجھ کر کہ ہماری یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام امین ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور تشریف پھر لے کر گئے۔ آج کل امانت رکھوانے کا رجحان کم ہے۔ بینک لاکرز کے اندر ہم جو کچھ رکھتے ہیں نا وہ امانت ہوتا ہے۔ اگر ڈکیتی ہو جائے تو بینک ذمہ دار ہوتا ہے؟
नहीं होता। लॉकर्स का बैंक जिम्मेदार नहीं होता, कहता आपके पास चाबी, आप जो मर्जी रखें। कर्ज क्या होता है? कर्ज का मकसूद खर्च करना होता है। अमानत और कर्ज में बड़ा फर्क ये है, कर्ज आप अपनी ज़रूरियात के लिए लेते हैं ताकि उन ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कर्ज को संभाल के रखना, तब्दील ना करना, उसमें तसर्रुफ़ ना करना, ये ज़रूरी नहीं है, वरना कर्ज के मकासद फोत हो जाएंगे। कर्ज हर सूरत में काबिले वापसी होता है। हमारा बैंकों में कोई भी पैसा पड़ा हो, करंट अकाउंट में, सेविंग में, बैंक वापस देती है नहीं। डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, उसने वापस देना ही देना है। कर्ज के शरीयत में भी यही अहकाम है। कर्ज हर सूरत में काबिले वापसी है, लेकिन कर्ज नफा लेने का मौका नहीं है। हमने 3 सूरतें बयान की ना, अमानत, कर्ज और इन्वेस्ट के तौर पर देना। कर्ज है एक नेकी, एक एहसान कि कोई किसी परेशानी में है, आर्जी तौर पर उसकी मदद कर दी जाए ताकि उसे रिलीफ मिले, वो अपनी उस मुश्किल से निकले और फिर आपकी रकम आपको वापस कर दे। इसको हम मजाजी तौर पर अमानत भी बोल देते हैं। कर्ज बहरहाल वाजिबुल अदा रकम होती है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये मशहूर है, कराची में तो मशहूर है, यहाँ का नहीं पता। लोग कहते हैं जी कर्ज़ हसना वो होता है जो लेके वापस ना लिया जाए। ये दुरुस्त नहीं है। कर्ज़ हसना वो होता है जिस पे कोई नफ़ा ना लिया जाए, बग़ैर किसी ज़ाती लालच के सामने वाले को दिया जाए, उसकी मदद के तौर पर, नेकी, एहसान और बिर के तौर पर, वो कर्ज होता है। नफ़ा ले लिया तो सूद बन जाएगा। कर्ज समझ गए जनाब? आगे चलो, चलिए। इन्वेस्ट के लिए रकम देना, एक तो कि आप खुद काम कर रहे हैं और एक ये है कि आप किसी दूसरे को देते हैं। जो रकम बतौर इन्वेस्ट दी जाए इसे कैपिटल या रासुल माल या कैपिटल कहते हैं। अरबी का लफ्ज़ है रासुल माल, अंग्रेज़ी में कैपिटल कहते हैं। ये रकम किसी दूसरे को नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर दी जाती है। शरीयत में इन्वेस्ट के 2 ही तरीके हैं, या तो आप जो रकम दे रहे हैं आपका भी माल होगा और उसका भी होगा, यानी उसकी भी रकम शामिल होगी और आपकी भी शामिल होगी। अगर ये सूरत पाई जाए तो इसे पार्टनरशिप या शराकत कहते हैं। और अगर आपका पैसा है, उसकी मेहनत है, इसको क्या कहेंगे? मुदारबत। क्या कहेंगे? या स्लिपिंग पार्टनरशिप। मुदारबत या स्लिपिंग पार्टनरशिप। इन्वेस्ट के अंदर मकसूद नफ़ा होता है। आप दूसरे को इसलिए रकम देते हैं कि वो अगर उसका पैसा नहीं है, मेहनत है, काम शुरू करे, उसका तजुर्बा, आपके पैसे, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। और जो वर्कर है वो काम करता है, नफ़ा जो है वो तनासुब की बुनियाद पर तय होना ज़रूरी है कि जो भी नफ़ा होगा इतने परसेंटेज से हम लेंगे। परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, कोई मसला नहीं। मुदारबत में शिरकत के अंदर उसका भी पैसा है, आपका भी पैसा है, यहाँ भी परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये तय करें कि मेरे 50% है तो मैं 50% ही नफ़ा लूँगा, ज़रूरी नहीं है। एक सूरत का ख्याल रखना है बस। मिसाल के तौर पर जैद और बकर, इन्होंने पार्टनरशिप की। जैद के पैसे हैं 20 लाख और वो काम भी नहीं कर रहा, स्लीपिंग पार्टनर है। अमर के पैसे हैं 50 लाख। किसके पैसे ज़्यादा हुए? अमर के ज़्यादा हुए। और अमर वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है।
इस सूरत के अंदर ज़ैद के पैसे भी कम हैं और वो वर्किंग में भी नहीं है, तो अपने कैपिटल से ज़्यादा ये नहीं लेगा। ये एक सूरत है। बाकी सूरतों में अगर ये वर्किंग में है, आमतौर पर वर्किंग वाला ज़्यादा मांगता है, तो वो भले 90% ले ले, अगर कि उसका 1 लाख शामिल हो और इन्वेस्टर का 1 करोड़ शामिल हो, शरीयत ने कोई रोक टोक नहीं रखी। बाहम जो मुआहदा होगा उसके रूप से परसेंटेज तय करना होगी। शिरकत के अंदर कभी भी फिक्स रकम तय नहीं की जाती कि हर महीने इतने दे देना, ये शिरकत नहीं है। शिरकत नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर होती है। दोनों के पैसे हों तो नुकसान हमेशा कैपिटल के हिसाब से आता है, जिसका जितना कैपिटल है उस एतबार से नुकसान। एक के पैसे हैं और एक की मेहनत है तो नुकसान की काफ़ी तफसील है, यानी ये समझे कि उसमें ज़्यादातर नुकसान तकरीबन इन्वेस्टर का ही होता है। अब हमारे आम लेन देन में अमानत और कर्ज़ की मिसालें, अमानत और कर्ज़ की मिसालें चलते हैं। हम किसी को उधार में रकम देते हैं, कर्ज़ के तौर पर देते हैं, उधार के तौर पर देते हैं। ये क्या है? कर्ज़ है। क्या है ये? कर्ज़ है। मैं पेज नंबर 6 पर हूँ, पेज नंबर 6 देख लीजिएगा। असल में ये मुश्किल चीज़ें हैं ना, तो मैंने सोचा कि जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना, सारी भूल चुके होंगे, तो क्यों ना ये चीज़ आपके पास रहे। पेज नंबर 6 पर आ जाए। वैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा साथ साथ रहे, आई कंटेंट बरकरार रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। जो रकम हम करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं वो कर्ज़ के हुक्म में। किस हुक्म में है? कर्ज़ और अमानत का फ़र्क मैंने अर्ज़ किया था ना कि जो हर सूरत में काबिल वापसी है वो कर्ज़ होता है। करंट अकाउंट से मकसूद नफ़ा तो नहीं होता ना कि तीसरी किस्म में हो। करंट अकाउंट में जो रकम होती है हमारी, वो क्या होती है? हमारे यहाँ बीसी डाली जाती है, कमेटियाँ और बीसियाँ डाली जाती हैं। तो जो लोग ये रकम डाल रहे होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी हमारे पास, हमने महीने के आखिर में देनी होती है, तो ये रकम जमा होती रहती है, हम इसको खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो इस रकम को अमानत का नाम दिया जाए तो खर्च करना जायज़ नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबको पता होता है कि इसका पैसा रोलिंग में रहता है और आखिर में बहरहाल ये दे देता है, तो एक दलालतन इजाज़त मौजूद होती है उसको खर्च करने की। इसी बिना पर बीसी की जो रकम बीसी या कमेटी डालने वाले के पास जमा होती है उसको हम कर्ज़ का नाम देते हैं। यही वजह है, चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए, बहरहाल उसको देनी है। वो ये नहीं कहेगा वो फलां भाग गया था और यूँ हो गया और वो हो गया, बहरहाल उसको देनी होती है। अब मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पंजाब में बीसी बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। कमेटी जो है किसी की निकल आई, 25-25 हज़ार रुपये जमा करवाने थे हर महीने, दूसरे महीने निकल आई 5 लाख रुपए। कितने जमा करवाए थे इसने? 50 हज़ार। इसको कितने मिल गए? वो 5 लाख में से 50 तो ये दे चुका है, बाकी रकम इस पर क्या होगी? कर्जा होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप ज़कात निकालेंगे तो आप इसको ड्यू अमाउंट में शुमार करेंगे, पेएबल अमाउंट में शुमार करेंगे कि मैंने बीसी की मद में 5 लाख ले लिए थे और मैंने जमा करवाए हैं 50 हज़ार रुपये, तो 4.5 लाख रुपए का तो मैं मकरूज़ हूँ। तो ये जो रकम ज़्यादा होती है किस हुक्म में होती है? कर्ज़ के हुक्म में होती है। आगे चलिए। नौकरी पेशा अफराद का जीपी फंड जमा होता रहता है, वो इदारे के पास तो नहीं होता, बैंक में होता है। जीपी फंड या प्रोविडेंट फंड वो आपकी सैलरी से मिन्हा होने के बाद, कटने के बाद जमा होता है। तो जहाँ जमा हो रहा है उनके ऊपर हमारा कर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं देंगे हमें, वाजिबुल अदा होता है ना उनके ऊपर। तो ये रकम हमारी होती है कर्ज के हुक्म में। कर्ज की एक मिसाल, आप लोग मुख्तलिफ मौके पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं, जैसे घर किराए पे लेना है, दुकान मकान किराए पे लेना है, क्या करेंगे?
جو رقم جمع کرواتے ہیں اسے ایڈوانس کہتے ہیں عام طور پر. تو یہ رقم سامنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے یا واجب الادا ہوتی ہے؟ بتائیے. واجب الادا ہوتی ہے. جب وہ مکان دکان چھوڑیں گے تو آپ نے وہ رقم وصول کرنی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں صوبہ پنجاب کے لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. پنجاب میں زیادہ ہے، سندھ میں اب بڑھتا جا رہا ہے. یہ دکان مکان پہ سیکیورٹی ڈپازٹ، اس کا مقصد کیا تھا کہ بھی کرایہ دار 2-3 مہینے کا کرایہ لے کر نہ بھاگ جائے. اگر وہ گھر میں رہ رہا ہے تو بجلی کے بل، کوئی کھڑکی توڑ دی ہو، کوئی دروازہ توڑ دیا ہو، کوئی نقصان کر دیا ہو، تھوڑی بہت رقم رہے تاکہ اس پر جو واجبات آئیں گے اس رقم سے وہ پورے کر دیے جائیں. اس رقم کا کیا حکم ہے؟ قرض کا حکم ہے نا. قرض سے نفع لینا جائز نہیں ہے. قرض سے نفع لینا. اب اس ایڈوانس کو جن مقاصد کے تحت لیا جا رہا ہے وہ سود ہے. میں اس کی تشریح آگے جا کے کروں گا. فی الحال اتنا سمجھیے کہ یہ جو ہمارا ایڈوانس جمع ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ قرض ہے. ہمارے پیسے ہیں، اس کے اوپر قرضہ ہے. کسی کے پاس رقم رکھوائی کہ یار یہ میری رقم سنبھال کے رکھیے گا. پرائز بانڈ اس کی مثال ہے. آپ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ رکھوائیں گے تو کیا اس کو اجازت دیں گے وہ نمبر تبدیل کر دے؟ امانت کا یہی حکم ہوتا ہے. اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. تو اگر آپ نے اس طور پر رکھوائی ہے بھی تبدیل نہیں کرنا تو یہ امانت ہے. آپ کی دکان پر کوئی گاہک آتا ہے اور اپنا سامان بھول جاتا ہے، یہ قرضہ نہیں ہے. قرضہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، باہم رضامندی سے ہوتا ہے. یہ جو بھی بھول جائے گا یہ امانت ہوگی. کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. اس کو فقہا کی زبان میں لقطہ کہتے ہیں. مطلب گرا پڑا مال کہیں سے ملا، لاوارث مال ملا، لوگ مال مفت سمجھ کر رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ نہیں اس کو استعمال کر سکتا، خرچ اس کو نہیں کر سکتا. اس کے پاس یہ امانت ہوگی، اس کو حفاظت کرنی پڑے گی، سنبھال کے رکھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سنبھال کے رکھنا پڑے گا. یہ میں نے بیان کی ہے ایک تمہید، اور تھوڑی سی اس بات کی وضاحت. قرض الگ رقم ہوتی ہے، امانت الگ رقم ہوتی ہے. ہم کسی کو انویسٹ کے لیے دیں وہ ایک الگ رقم ہوتی ہے. انویسٹ بہت ہاٹ ٹاپک ہے. انویسٹ کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہو، نقصان کے کیا معاملات رکھے جائیں، پرسنٹیج کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل. آج ہمارا موضوع انویسٹ نہیں ہے، آج ہمارا موضوع سود. سود کی 2 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ قرض کے بدلے نفع حاصل ہونا، یہ سود ہے. اس کے بدلے، قرض کے بدلے حاصل ہونے والا اضافہ یا ادھار کی بعض صورتوں میں وہ سود پایا جاتا ہے. یہ ہے پہلی قسم. سود کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کو بارٹر سسٹم کے تحت آپ تبادلہ کریں گے تو سود پایا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ نے صرف ان چیزوں کو لین دین کیا ہے تو سود پایا جائے گا. یہ دوسری جو صورت ہے اس کی فوٹو، تصویر، قسمیں سب لکھی ہوئی ہیں، آگے آ رہی ہیں. پہلی قسم آسان ہے کہ جہاں قرضے پر نفع لیا جائے وہ سود ہوگا. کیا ہوگا؟ سود ہوگا. فقہاء کرام نے اس کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فيه. سود اس اضافے کو کہتے ہیں، سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو، کمپلسری ہو،
کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے اور وہ اضافہ کسی اگینسٹ سے خالی ہو، کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو۔ تھوڑی سی مشکل ہے، 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا بس آپ کو۔ اب اس مثال کو سمجھیے، ایک شخص نے 1 لاکھ روپے بطور قرضہ دیا اور واپس کتنے لیے؟ 1,10,000۔ جب 1,10,000 واپس لیے اور ان کا طے تھا کہ جناب آپ نے جب واپس دینے ہیں تو 1,10,000 واپس دینے، 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ آ گئے، 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا بدلہ ہے نہیں ہے۔ تو سود کی ایک موٹی سی تعریف یہ ہے، سود کی کئی اقسام ہے نا، ایک قسم کی تعریف یہ ہے کہ جس رقم کے اندر کوئی اگینسٹ نہ پایا جائے، کوئی بدلہ نہ پایا جائے، وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ قسطوں والوں کے پاس جاتا ہے، قسطوں کا کام کرتا ہے نا، اور اس کو وہ چیز ملنی ہے 1,25,000 میں، کیش میں وہ ملنی ہے 1 لاکھ روپے میں، سمجھ گئے بھائی؟ اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ تم 25,000 روپے نفع دے رہے ہو اس آدمی کو، تم ایسا کرو یہ مجھ سے کیش لے لو 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے کی جگہ چیز خرید لو، اور تم مجھے بجائے 1,25,000 کے 1,10,000 لوٹا دینا۔ اس کے دوست نے بظاہر تو اس کے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ 15,000 کے نقصان سے بچا لیا، 15,000 کا اس کو بینیفٹ پہنچا، لیکن حقیقت میں اس کے دوست نے جو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 روپے لیے اور 10,000 روپے جو اضافہ لیا، یہ اس نے سود لیا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جاتی، وہی کہتا ہے کہ آپ کو کیا خریدنا ہے، آپ کو اچھا 2-3 آئٹم خریدنے ہیں، LCD خریدنی ہے، اس کو موٹر سائیکل خریدنا ہے، فریج خریدنا ہے، ایسا کرتے ہیں پہلے میں خرید لیتا ہوں، آپ پسند کر لیں دکان سے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں وہ چیزیں کیش میں خرید لیتا ہوں۔ تو اس نے یہ 2-3 آئٹم خرید لیے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے جو مال ہے آپ کو 1,10,000 میں بیچا، اب جو اضافہ ہوا ہے 10,000 کا، وہ کس چیز کے بدلے ہے؟ مال کے بدلے۔ پہلی صورت میں تجارت کا معاہدہ دونوں کے درمیان نہیں ہوا تھا، کیش کا معاہدہ ہوا تھا کہ تم یہ پیسے لے جاؤ، 1,10,000 دے دینا۔ دوسری صورت کے اندر اس نے ایک مال خریدا، ضروری ہے کہ خریدنا پایا جائے، اور اس کو نہ کہ تم خرید کے لے آؤ، نہیں، خریدنے کے اندر ہمیشہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، تو پہلے یہ خریداری کے تقاضے پورے کرے گا، مال اس دکان سے خریدے گا، خرید لیا، اب خود ایک پارٹی بن کے وہ مال بیچے گا، بیچ دیا۔ اب اس نے مال بیچا، اس سے کوئی نئی چیز تھوڑی کی ہے، آپ روزانہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہول سیل میں لیتے ہیں اور ریٹیل میں بیچتے ہیں، تو تجارت اسی چیز کا نام ہے نا، لیکن آپ نفع لیتے ہیں مال کی بہاف پر، تجارت کی بہاف پر۔ جب قرآن کریم فرقان حمید نے سود کی حرمت نازل کی تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے لو جی فرق کیا ہوا، ایک ہی تو بات ہے، ہم بھی نفع لیتے ہیں تم بھی نفع لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہنے لگے کیا فرق ہے دونوں میں، ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، بیع کا ترجمہ ہے، بیع کا ترجمہ ہے تجارت، ٹریڈنگ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت پائی جائے گی تو حلال ہے، وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ تجارت اور سود کا جو موڈ آف ایکٹیویٹی ہے
مختلف ہے. تجارت کو ٹریڈنگ کہیں گے اور اس کو پیسہ دینا کہیں گے. تو وہ تمام صورتیں، وہ تمام ایگریمنٹ جو تجارت کہلاتی ہیں اس سے نفع لینا جائز ہے. نفع لینے کی دو ہی صورتیں رکھی ہیں شریعت نے. یا آپ اپنی محنت پر نفع لیں، جیسے آپ کوئی بروکر ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، حلال ہے کمیشن ایجنٹ کا کام، عہد رسالت سے ثابت ہے. کوئی ملازم ہے تو یہ اپنی سروس کا جو ہے وہ اپنی خدمات کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں. وہ خدمات شریعت نے جن کو خدمات معتبرہ قرار دیا ہے، ورنہ تو بینک بھی کہتا ہے ہم آپ کو خدمات فراہم کرتے ہیں، آپ کو سروس فراہم کرتے ہیں. بینک کی کچھ سروس ایسی ہیں ٹھیک ہے اس میں معاوضہ بنتا ہے، لیکن پیسے کے بدلے معاوضہ نہیں بنتا. جہاں قرض پایا جائے گا اس پر نفع لینے کی کوئی صورت نہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. سود کی دو قسمیں ہم نے بیان کی، ایک جہاں قرض پر نفع لیا جائے اور ایک مخصوص چیزوں میں. میں مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی کے گاؤں میں دانے ختم ہو گئے، گندم، یا اس کا کام ہے گندم کا، اناج مارکیٹ میں ہوتا ہے. دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو مجھے 50 من گندم دے دو، اور جب میرے پاس گندم آئے گی میں تمہیں 60 من دے دوں گا. تو مجھے 50 من دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 60 من گندم دوں گا. تو یہ یہاں قرض نہیں پایا جا رہا، ٹریڈنگ پائی جا رہی ہے. لیکن یہ ٹریڈنگ کی یہ صورت سود ہے. سود کی دو قسمیں کی ہم نے، ایک قرض والی اور ایک اس طرح کی بارٹر سسٹم والی. ابھی ہم قرض والی صورت پہ چلتے ہیں. سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں. قرض پر نفع کی صورتیں. پہلی قسم دیکھیں کیا آتی ہے ہمارے سامنے. قرض پر نقدی نفع لیا جائے. وہی جو صورت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، 1 لاکھ کس نے دیے، 1,10,000، 1,01,000، 1,02,000، 1,01,000 روپیہ بھی لے گا، یہ بھی سود ہوگا. اب جو نفع لیا وہ کس صورت میں لیا ہے؟ پیسوں میں لیا ہے. نفع کی دوسری قسم کون سی ہے کہ قرض پر ہاتھ میں تو کچھ نہ آئے لیکن کچھ سہولتیں مل جائیں، کچھ بینیفٹ مل جائیں. قرض نہ دیا ہوتا، اگر ہم نے سامنے والے کو قرض نہ دیا ہوتا تو وہ بینیفٹس، وہ سہولتیں ہمیں کبھی بھی نہ دیتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جناب ہم پیسے تھوڑے لے رہے ہیں، ہم نے تو پیسے لیے ہی نہیں ہیں، حرام ہے ہمارے اوپر تو پیسہ لینا. لیکن بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی والے اس دوسری قسم میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی سود ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ نہیں لگاتے اس کو چھوڑنے میں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم دین؟ کسان کے لیے کسان کے معاملات، تاجر کے لیے تاجر کے معاملات، مزدور کے لیے مزدور کے معاملات. جو جس شعبے سے وابستہ ہے اس کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ شریعت کی ہمارے اوپر تخفیف ہے. شریعت نے یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ آپ پورا دین پڑھنا فرض ہے، نہیں. اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن الفاظوں سے طلاق ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو طلاق ہو گئی اور آپ حرام کاری کرتے رہیں اور بیوی کے ساتھ رہتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو. عدم علم معافی کا سبب نہیں ہے. عدم علم نہ ہونا معافی کا سبب نہیں ہے، بلکہ دوہرا گناہ ہے. کہ ایک تو آپ جس چیز سے وابستہ تھے آپ نے اس کے متعلق علم حاصل نہیں کیا، دوسرا یہ کہ وہ غلطی کی. تو بعض یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 3 طلاق ہو جاتی ہیں ان الفاظوں سے، ہم تو ساتھ رہتے رہے. ایسے ایسے کیس بھی آئے ہیں کہ 5 بچے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب اچھا طلاق ہو جاتی ہے. تو شریعت نے ایک بڑا ہی حسن پر مشتمل ایک طریقہ ہمیں دیا، جس چیز سے جو متعلق ہے
اس کا علم حاصل کرے. اب ہمارے پاس کچھ دن پہلے ایک مسئلہ آیا، بلکہ پچھلے 1 مہینے میں 2 مسئلے آ چکے ہیں 2 مختلف اطراف سے. بچے کو 2.5 سال کی عمر تک اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے. وہ عورت ماں بن گئی، اس عورت کی اولاد بیٹا بیٹی دودھ پینے والے کے بھائی بہن ہو گئے. اس عورت کی ماں نانی ہو گئی، اس عورت کی بہنیں خالائیں ہو گئی. جس طرح خونی رشتہ قائم ہوتا ہے تقریباً اسی طریقے سے دودھ پینے کی وجہ سے وہی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، نکاح حرام ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح اس طرح حرام ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. ایک کیا وجہ ہوتی ہے؟ بچپن کی بات تھی، کسی 1-2 کو پتہ ہے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں چلا. نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پتہ چلا کہ یہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے. ان کو 2 سال بعد الگ ہونا پڑا. تو یوں اس بات کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام میں آپ انوالو ہیں، شریعہ لا اس حوالے سے کیا کہتا ہے، شریعہ گائیڈنس کیا آپ نے حاصل کی ہے. بہت ساری یوں سمجھیے آپ کہ 70-80% ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا طریقہ بدل لیا جائے بس معاملات آسان ہو جاتے ہیں. یہ جو قسم ہے قرض پر نفع لینا، نقدی نفع لینا، آئیے اس کی صورتیں ہم دیکھتے ہیں. قرض پر نقدی نفع کی پہلی صورت، بینک جو کچھ نفع دیتے ہیں، کمرشل بینک، اسلامک بینکنگ کی میں بات نہیں کر رہا، اور نہ اسلامی بینکنگ سے ابھی تک ہم نے اتفاق کیا ہے، اتفاق نہیں کیا، لیکن اس کو ہم سودی قرار نہیں دیتے. اس کی کچھ چیزوں پر ہمیں تحفظات ہیں لیکن اس کو ہم سودی نہیں کہتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اسلامی بینکنگ پر جو ریسرچ کی ہے، بعض چیزیں ایسی پکڑی ہیں کہ جناب آپ یہاں تو سود دے رہے ہیں. اسلامی بینکنگ کے اندر سب سے بڑی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ سکوک کے اندر ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں خربوں کے اندر، اور یہ سارے انشورڈ ہوتے ہیں سود پر، لیکن جو اس کے پروڈکٹس ہیں اس کو ہم نے سود قرار نہیں دیا. بہرحال کمرشل بینکنگ کی بات ہو رہی ہے. کمرشل بینکنگ جس نام پر بھی نفع دیتی ہے، سرٹیفکیٹ کے نام، سرٹیفکیٹ ہے جناب فلاں فلاں فلاں، جناب سیونگ اکاؤنٹ ہے، جناب فلاں اکاؤنٹ ہے، جناب فلاں اکاؤنٹ ہے، تمام کی تمام صورتیں سود پر مشتمل ہوتی ہیں. اور آپ کا جو پیسہ جمع ہو رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں بھی، وہ نفع نقصان کی بنیاد پر پیسہ جمع نہیں ہو رہا ہوتا، فکس نفع ہوتا ہے. بینک جو چاہے کرے، کتنا لاس ہو، کتنا اس کو نقصان ہو، کتنا فائدہ ہو، مشروط پہلے سے جو طے ہو چکا ہے وہ وہی نفع دے گی. اور جو رقم ہماری جمع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قرضہ ہوتی ہے بینک کے اوپر. دوسری، کمرشل بینکنگ سے جب آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، کوئی اس کا ڈیل کرتے ہیں، صاف لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ جب اس کی قسط دیں گے اتنی آپ کی اصل اماؤنٹ ہوگی اور اتنا کائبور ریٹ کے اعتبار سے آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا. آج اتنا کائبور ریٹ ہے اور جب بھی جتنا ہوگا آپ کو اتنا سود دینا پڑے گا. تو اس صاف لکھا ہوتا ہے سود ہم لے رہے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کو سود نہیں ہے؟ آپ بھی سے اختلاف نہیں کریں گے. تیسری صورت، جنرل انشورنس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہے، سال بعد وہ رقم پوری، آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملنا، کوئی حادثہ نہیں ہوا تو. لیکن لائف انشورنس کے اندر جو ہماری رقم جمع ہوتی ہے وہ ایک پالیسی بنتی ہے اس کی، جناب 20 سالہ پالیسی ہے، 15 سالہ پالیسی ہے، اور مر گئے تو وہ مل جائے گی. ورنہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اتنے سال پورے ہونے پر وہ اتنے گنا زیادہ ہو کر ملے گی. وہ جو بھی نفع ہے وہ نفع سودی نفع ہے. لائف انشورنس کے اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ایڈ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، زیادہ ہو کر ملتا ہے، وہ سودی رقم ہوتی ہے. اب اس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں ایجنٹ، ان کے چھوٹے چھوٹے بکلیٹ چھاپے ہوتے ہیں، جی فلاں عالم صاحب نے ہمیں کہہ دیا حلال ہے، اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھ دیا جناب حلال ہے، آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ دکان چلانے کے لیے شریعت کو بدنام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کافر کی کمپنی کے بارے میں لکھا تھا. اعلیٰ حضرت جب تھے
انگریز کی حکومت تھی، بلکہ وہ جاری تھی، تقریباً انگریز کی حکومت جاری تھی، ادارے اس کے تھے، کفار کے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی بات کی تھی۔ اور آج ہم نے بھی اجازت دی، جو لوگ UK میں یورپ میں رہتے ہیں اور رہنے کے لیے گھر جو ہے کافر کمپنی سے اگر وہ مورگیج کرتے ہیں، رہنے کے لیے گھر کی ہم نے اجازت دی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں پایا جاتا۔ کافر کو آپ نے پیسے دیے 1,10,000 لے سکتے ہیں، لیکن اس کو سود نہ کہیں، اس کو نفع کہیں۔ پیسے آپ نے دیے اور نفع آپ نے لیا، یہ صورت جائز ہے۔ پیسے آپ نے قرضہ لیا اور نفع اس کو دیا، یہ صورت جائز نہیں، کافر کے ساتھ بھی۔ سمجھے بھائی؟ بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ ایک پورا ہاتھی ہے، بہت بڑا ایک نظام ہے۔ شیئر مارکیٹ کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ شیئر مارکیٹ کے اندر جو بدلے کا کام ہوتا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بینک کھڑا ہوا ہے، ہم سے پیسہ لے لو۔ بروکریج ہاؤس ہوتے ہیں شیئر مارکیٹ کے اندر، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں۔ جتنا سود بینک نہیں لیتے ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ بروکریج ہاؤس لیتے ہیں۔ تو کراچی میں اسٹاک ایکسچینج ہے، اس میں 200 بروکریج ہاؤس ہے، اور کوئی بھی شیئر جو ہے وہ لینا اور دینا جو ہوتا ہے یہ بروکریج ہاؤس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ آپ کے پاس پیسہ آپ لیں، وہ صرف آپ سے کمیشن لے گا، اور جائز بات کا کمیشن لینا جائز ہے۔ بدلے کی صورت یہ ہوتی ہے، جس کو بدلے والے شیئر کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو لگا ڈیل بڑی اچھی ہے، کہتا لے لو ہم سے پیسے، اور لٹا دینا، پر ڈے اتنا سود ہوگا۔ تو بدلے کی جو صورتیں جتنی بھی ہیں وہ سود پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شیئر ہوتا ہے پریفرنس شیئر، اردو میں کہتے ہیں ترجیحی حصص۔ اس کے اندر کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے 50 لاکھ شیئر جاری ہوئے ہیں، وہ سارے بندے ایک طرف، لیکن ہم نے سب سے پہلے آپ کو اتنا نفع ضرور دینا ہے، باقیوں کو نہیں دینا، آپ کو اتنا ضرور دینا ہے، پھر ہم باقیوں کو دیکھیں گے۔ یہ بھی جو پریفرنس شیئر کے اوپر نفع ملتا ہے، یہ بھی ایک سودی نفع ہے۔ کمپنی نفع نقصان کی بنیاد پر نہیں دیتی، ایک فکس نفع طے کر کے دے رہی ہوتی ہے۔ عام جو نفع ہوتا ہے شیئر کا، وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بینک کے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو بینک نے کیا کام کرنا ہے، کہاں سے کمانا ہے؟ سود سے کمانا ہے۔ کسی نے پیٹرولیم کمپنی کے شیئر خریدے ہوئے ہیں تو اس نے پیٹرول بیچ کے کمانا ہے، فرق تو رہے گا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیئر کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، بہت سارے موقع پر جائز ناجائز معاملات موجود ہیں، لیکن خاص سود جہاں پایا جا رہا ہے وہ دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ میں سے ہیں کوئی ہارڈ ویئر والے، ہارڈ ویئر جن کی فیلڈ ہو؟ یہ مثال بڑی دردناک مثال ہے۔ یعنی ایک ہوتا نا دینی ذہن، ایک یہودی ہوگا نا، یہودی کوشر گوشت کھائے گا، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ یورپ امریکہ کی ہر اسٹور پر کوشر گوشت موجود ہوگا کہ جناب یہ وہ گوشت ہے جو یہودی نے ذبح کیا ہے۔ اس کو اپنی جو دینی تعلیمات ہیں اس پر نو کمپرومائز ہوتا ہے، نو کمپرومائز، چھوٹی سی کمیونٹی ہے نا۔ لیکن یہاں مسلمان ملک کے اندر مسلم افراد، مسلمان لوگ ایسی پالیسیاں بنا دیتے ہیں، ایسی اسکیم لے کر آتے ہیں جو سود پر مشتمل ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے خود بنائی ہے۔ ایک بندہ کہتا نا جی وہ بینک ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 افراد مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھ جائیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 12 صورتیں بیان کر دیں گے ہم۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں، یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دکان پہ چلے جائیں،
کہے گا جی اس کو تو پتہ چل جائے گا میں مال کتنے کا لیتا ہوں، ہمارے پاس کا بھی حل ہے. ہم کہیں گے اچھا آپ یوں کر لیں. کہے گا مجھے اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، ہم کہیں یوں کر لیں یوں کر لیں. تو جہاں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو یہ کام ہے یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کا متبادل موجود ہوتا ہے. دو افراد جب نجی طور پہ کوئی معاملہ کرتے ہیں آپشن کھلے ہوتے ہیں. اداروں کے ساتھ آپشن کھلے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی ہم نے یہی کرنا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ادارے کہ جو ادارے تجارت پر مشتمل ہے، خاص تجارت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کام کے اندر سود داخل کر دیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پینٹ کے ڈبے میں ٹوکن ڈال دیا گیا ہے کہ جناب اصل فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جو رنگ والا ہے نا، جو رنگ کرتا ہے دیواروں پر، یہ رقم وہ مالک سے مانگ لیتا ہے، یہ رقم دے دو نا مجھے. اور پھر وہ رنگ والا ذہن بناتا ہے کہ وہ رنگ بڑا اچھا ہے، وہ لے کے آئیے گا. اس کو پتہ ہے کہ وہ کمپنی زیادہ پیسہ ڈالتی ہے. چلو پیسہ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. آپ کسی مال میں جاتے ہیں، مال والا کہتا ہے جی ہم آپ کو پوائنٹ دیں گے، آپ خریداری کریں آپ کو پوائنٹ ملیں گے، پھر ان پوائنٹ سے آپ خریداری کر سکتے ہیں. یہ انعام ہے. کیا ہے یہ؟ انعام ہے. وہ دیں یا نہ دیں کنڈیشنل معاملہ نہیں ہے. اسی طریقے سے پینٹ کے ڈبے میں کوئی پیسہ ڈالنا، مثال کے طور پر 5,000 کا ڈبہ ہے اور اس میں 500 روپے ڈال دیے. سب کو پتہ ہے کہ اب یہ ڈبہ جناب 4,500 کا ہے. جب 500 ڈال دے گا 5,000 کے ڈبے میں، تو اب اس ڈبے کی کتنی قیمت رہ جائے گی؟ 4,500. اس میں کوئی کبات نہیں ہے، شریعت سے کوئی طریقہ نہیں ٹکراتا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور پھر وہ ڈبے میں وہ ٹوکن نکلے اور دکاندار سے آ کے لے جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکاندار نے تو کمپنی کا سیل پہ ایک ڈبہ بیچنا تھا، اس نے بیچ دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کیوں باؤنڈ ہے کہ جناب وہ واپس آئے اور دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی جائز ہے، دے دے وہ جیب سے پیسے. اب یہ پیسے دکاندار کمپنی سے واپس لیتا ہے. کمپنی سے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ابھی پرسوں آیا ہوں یہاں پر، تو جہاز میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. گفتگو ہوتی رہی. اب ہم مولانا لوگ ہیں، مجھے کیا پتہ یہ کون ہے. پھر پیچھے سے کوئی صاحب آئے تو پتہ چلا یہ کوئی اداکار ہے. میں نے دعوت دی بیان کی، سود پر موضوع ہے کہ مولانا صاحب سود سے بچنا کہاں ممکن ہے؟ آپ جہاز میں بیٹھے بھی سود پہ چل رہا ہے. یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی سود پہ تنخواہ مل رہی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے نا، اس طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جہاں بچنا ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بچنا، سارا غلط ہو رہا ہے، سب غلط کر رہے ہیں، سب غلط کر رہے ہیں، غلط کرو غلط کرو. ایسا نہیں ہوتا. جو ایک عام کسٹمر آیا، اس عام کسٹمر اور دکاندار کے درمیان کوئی غلط معاہدہ نہیں ہوا، کوئی غلط معاہدہ نہیں ہوا. بھئی ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر یہ حال اس مالک نے سود پر پیسے لے کر خریدا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. شریعت اس کو حرام نہیں کہتی. تو جائز اور ناجائز کہنے کا دار و مدار کس پر ہے؟ شریعت پر. لوگ کہتے ہیں جی پیسے آپ لے رہے ہیں، یہ آپ لے رہے ہیں، یہ نوٹ آپ لے رہے ہیں، سب سود ہے، سب حرام ہے. بھائی یہ باتیں اس وقت آپ کو یاد آئیں جب آپ کو کہا یہ کام سود ہے تو آپ پھٹ پڑے، میرے کام کو سود کیسے بول دیا؟ میں نے بھی بولنا آپ کو سنانا ہے کہ سارا ہی غلط ہو رہا ہے. یہ ایک یوں سمجھیے کہ عامیانہ طریقہ ہے، حقیقت پر مشتمل طریقہ نہیں ہے. تو دکاندار اور ایک عام گاہک کے درمیان جو معاملہ وہ تو ٹھیک ہے، چیز بک گئی، چیز لے گیا وہ بندہ. اب اس دکاندار نے جب وہ ٹوکن والے پیسے کمپنی سے لینے ہوتے ہیں، جمع ہوتے گئے 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا، تو کیا اس 1 لاکھ روپے کے بدلے دکاندار نے کمپنی سے کوئی مال خریدا تھا؟ بتائیے.
کسی مال کے پیسے دینے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس کھلے پیسے نہ ہوں, آپ کا پاس والا آ جائے, مجھے حاجی صاحب ذرا 500 روپے دینا, اور وہ حاجی صاحب سے 500 روپے لے کے اپنے گاہک کو دے کے فارغ کر دے. یہ حوالہ کہلاتا ہے. یا آپ کسی پارٹی کو چیک دینا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, آپ اپنے دوستوں کو یار آپ ذرا چیک دے دو, تو یہ اس نے آپ کے بیاہ پر دیا ہے نا, تو یہ قرضہ ہے. یہ آپ کا برابر والا دکاندار آپ سے 500 روپے لے جاتا ہے, وہ واپس دیتا ہے نا آپ کو, 500 ہی دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے, 500 ہی دیتا ہے. لیکن کمپنی ان دکانداروں کو اوپر پیسہ دیتی ہے, اس لیے کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ گاہکوں کو منع کر دیں گے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دے رہے. گاہک کو رنگ کا ڈبہ بیچنا تجارت تھی, لیکن گاہک کو ٹوکن کے پیسے دینا تجارت نہیں ہے. یہ دکاندار نے کمپنی کی بیاہ پر قرضہ دیا ہے, کمپنی کی بیاہ پر. ٹھیک ہے, جتنا دیا اتنا واپس لے لے, جائز, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرضہ لینا جائز ہے. لیکن دکاندار کمپنی سے جب پیسے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں. رنگ کے ہول سیلر, ہارڈ ویئر کا کام کرنے والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کی عمر تھی کوئی تقریباً 45 سال ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ مدنی چینل پہ مسئلہ بیان کیا, اور وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے ڈیلر تھے. میرے پاس آئے پریشان ہو کے, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, کا سود ہے. کمپنی کے مالک کے پاس چلے گئے, میں نے کہا جی ہمارا تو یہ نظام ہے, مارکیٹنگ ہے, ایک طریقہ کار ہے, سیل والوں سے بات کریں. اس نے کچھ کرنا نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں کوئی پیسے نہیں لوں گا آج کے بعد. ٹھیک ہے, میں ٹوکن کے پیسے دوں گا, لیکن پیسے کوئی نہیں لوں گا واپس. اس مرد مجاہد نے ہم سے یہ سوال کیا, مفتی صاحب یہ بتائیں اب تک جو میں نے یہ پیسہ لیا اس کا کیا کروں؟ ہم نے کہا آپ کے لیے وہ رقم حلال نہیں تھی. بغیر ثواب کی نیت کے کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ رقم دو. خلاصی اس رقم سے حاصل کرنا ضروری ہے, توبہ بھی اور خلاصی بھی. یہ بات اس کے اور میرے درمیان تھی. ایک مفتی بھی جو ہے نا ڈاکٹر کی طرح رازدار ہوتا ہے. لوگ گھر کے مسائل, کاروبار کے مسائل بیان کرتے ہیں. اس نے خلاصی حاصل کر لی, اور ایک دن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے. پھر میں نے اپنے فیس بک پر ان کا یہ عمل بیان کیا کہ انہوں نے پیسے کو کچھ چھوڑتا نہیں ہے. آ جائے نا ایک دفعہ, نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے اتنی ہمت پکڑی کہ پچھلے کئی سالوں میں جو بہت بھاری رقم بن رہی تھی, ڈیلر تھے, وہ سپلائی کرتے تھے, ٹھیک ٹھاک کمپنی سے لیتے تھے, پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے انہوں نے بغیر ثواب کی نیت پہ صدقہ کر دی کہ یہ سود کی رقم تھی, میں نے نہیں لینی. اور دیکھا جائے وہ بہت نیک آدمی تھے. تو ان کی نیکیوں, میں ذاتی طور پہ یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ جو ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھے, مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے نجات دے کے انہیں اپنے پاس بلایا. تو نیک جو اعمال ہیں ان کی برکات نہ جانے کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہیں. آگے آتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈفرینٹ مارکیٹوں میں لوگ بیٹھے ہیں, اور ایک پرائز بانڈ والے بھی بیٹھے ہیں ہمارے درمیان. پرائز بانڈ کا کام جائز ہے. پرائز بانڈ ایک ایسڈ ہے. کیا ہے؟ ایک ایسڈ ہے. آج کل ٹکٹ کا دور کم ہو گیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, چائنا ٹکٹ بھیجیں گے تو اتنا مہنگا ملے گا, امریکہ بھیجیں گے تو اتنا مہنگا ملے گا. ایک ہی ٹکٹ ہوتا تھا مربع سائز کا, ہیں, تھوڑا بہت چوڑا بھی ہو جاتا ہوگا. تو اس کاغذ کے ٹکڑے کے ڈفرینٹ اس کی قیمتیں ہوتی تھیں. آج ہم دیکھتے ہیں اسٹامپ پیپر, ایک ہی A4 کا پیپر ہوتا ہے نا, وہی 50 کا ملتا ہے, وہی 500 کا ملتا ہے, وہی اس سے زیادہ کا ملتا ہے. تو یہ پیپر کی قیمت ہوتی ہے, کیونکہ یہ عام پیپر نہیں ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اور پرائز بانڈ کے اوپر جو نفع ملنا ہوتا ہے, کیا وہ کنڈیشنل ہوتا ہے؟ بتائیے. سود کی تعریف کی تھی نا ہم نے, مشروط نفع, کنڈیشنل نفع. پرائز بانڈ کا نفع اسی طریقے سے ہے کہ
ایک مال والا, ایک سپر اسٹور والا کہے کہ جو مجھ سے خریداری کرے گا, میں نے ایک بائک بھی رکھی ہوئی ہے, میں بعد میں قرآن اندازی کروں گا, کسی ایک کو بائک بھی مل جائے گی. تو کیا آپ نے شرط پر مال خریدا تھا کہ آپ کو بائک ملے گی؟ کنڈیشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انعام کی صورت ہوتی ہے, کسی ایک کو مل جائے گی. جو بھی پرائز بانڈ خریدتا ہے وہ ایک ایسٹ خریدتا ہے. کیا خریدتا ہے؟ ایسٹ خریدتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی آن پر بھی بیچتا ہے, 1500 کا پرائز بانڈ 1800 کا بیچتا ہے, اس نے ایک مال تجارت بیچا ہے, نو پرابلم, شریعت میں منع نہیں ہے. اسٹیٹ میں اگر منع کرتا ہے, سنا ہے میں نے آج تک بہت سارے لوگوں نے کہا ہے مجھے یہ قانون جائز نہیں ہے, تو میں نے کہا اگر قانون کا مسئلہ ہے تو ہمیں نہیں پتہ, شریعت میں منع نہیں, قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے. اب اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ انعام ہے. انعام کبھی بھی مشروط نہیں ہوتا, کنڈیشنل نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے 1500 کو خریدا ہے آپ کو اتنے پیسے ملنے ہی ملنے, ایسا ہے نہیں ہے. کیا لاس ہوتا ہے کوئی؟ لاس بھی نہیں ہے. لاس نہیں ہوتا تو جوا بھی نہیں ہے. پرائز بانڈ جائز ہی ہے, لیکن پچھلے دنوں ایک نیا پرائز بانڈ نکالا گیا ہے, پریمیم بانڈ 40,000 روپے والا, وہ سودی ہے. اس کا طریقہ ہی الگ ہے. بینک اکاؤنٹ آپ کو کھلوانا پڑے گا, اس بینک اکاؤنٹ میں آپ کو ہر 6 مہینے بعد نفع, 6 مہینے بعد اتنے بھی عرصے بعد آپ کو نفع دیا جائے گا. یہ جائز نہیں. دکاندار جب کوئی مال بیچتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے, گاہک جو مرضی کرے اس کا, وہ یہ تو نہیں کہتا کہ مجھ سے مال خرید لو میں آپ کو نفع دیتا رہوں گا. تو یہاں اب تجارت نہیں رہی, پریمیم بانڈ کے اندر اب تجارت نہیں رہی, اب یہ قرضے کی صورت آ گئی ہے, اس پر وہ نفع دے رہے ہیں آپ کو. آگے چلتے ہیں. کریڈٹ کارڈ. ایک بندہ کریڈٹ کارڈ اکاؤنٹ جب اوپن کرتا ہے تو وہی کہتا ہے آئی ایم ایگری ٹو پے اف آئی ایم لیٹ ٹو پے انٹرسٹ. اگر میں نے لیٹ ہو گیا تو میں یہ معاہدہ کرتا ہوں بینک سے کہ میں سود دوں گا, مجھے یہ شرط منظور ہے. ایگریمنٹ پر سائن کرتا ہے تو کریڈٹ کارڈ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, کریڈٹ کارڈ ملتا ہے اور وہ پرچیزنگ کر سکتا ہے. پھر ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا فرق تو پتہ ہے نا سب کو. ڈیبٹ کارڈ قرضہ نہیں ہوتا, آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں, لیکن کریڈٹ کارڈ کے اندر بینک کا پیسہ ہوتا ہے, آپ کو 40 دن کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے. تو کریڈٹ کارڈ کا جب آپ نے ایگریمنٹ کیا اور یہ معاہدہ کیا کہ میں سود دوں گا, تو یہ ایک غلطی پائی گئی. آپ نے سود دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنا, سود میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے, خلاصہ یہ. تو اب دیکھیے اچھا خاصا آدمی یہ معاہدہ سائن کر رہا ہوتا ہے, میں دوں گا, میں راضی ہوں اس پر. اب اگر وہ لیٹ کر دیتا ہے پیمنٹ تو اب دوسری غلطی پائی گئی کہ اس نے اب بینک نے زیادہ پیسے لینے اس سے. اب دوسری غلطی پائی گئی کہ اس نے جو پیسے بینک کو دیے اضافی, وہ سود اس نے دیا, سود دینے کا گناہ پایا گیا. کارپوریٹ لیول پر یا ٹریول کی دنیا کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ آئٹا کمپنیاں جو ہوتی ہیں, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کروڑوں کا وہ بزنس کرو گے اور آپ فراڈ بھی کر سکتے ہو, تو جو کسٹمر ہے وہ پریشان ہو جائے گا. آپ ہمارے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرواؤ. ٹریول کمپنیوں کے لیے یہ باؤنڈ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے کہ ہمارے پاس اتنے کروڑ روپے آپ نے جمع کروانے ہیں تو ہم آپ کو لائسنس دیں گے. پتہ چلا کہ جناب آپ نے جعلی ٹکٹ بیچ کے آپ فرار ہو گئے, ہم وہاں سے پھر آپ کی ریکوری کر لیں گے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہیں 1 کروڑ روپے اور میں نے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے میں 5 کروڑ روپے جمع کرواؤں یا 1 کروڑ روپے جمع کرواؤں. وہ بینک کے پاس جاتا ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بیاہ پر ہم جمع کروا دیتے ہیں, بس آپ ہمیں مہینے کا اتنا دیتے رہیے گا. اب یہ کیلکولیشن کرتا ہے
मैं 1 करोड़ रुपए जमा करवाता हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ से मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। बैंक को मुझे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए, मुझे तो फ़ायदा हुआ, मेरी रकम भी बाउंड नहीं हुई और मुझे 5 लाख महीने का फ़ायदा हो रहा है। वो कहता है बैंक को आप मेरी तरफ से रकम जमा करवा दो, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दिया करूँगा। तो इसने बैंक को किस बुनियाद पर पैसे दिए? जो कर्जा बैंक ने इसके नाम पर दिया है उसके ऊपर पैसे दिए। ये हज उम्रे के कारवान, टूर चलाने वाले, ये सब ये काम कर रहे होते हैं। काम कितना मुकद्दस है और उसके अंदर बैकग्राउंड पर एक ऐसा मायदा उन्होंने किया हुआ है कि जिसमें वो सूद दे रहे होते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है भाई। आप 100 हाजियों का कोटा भी, कराची में कंपनी बिकी है, 100 हाजियों का कोटा 7 करोड़ का फरोख्त हुआ है। आपका इतना पैसा है कि आप 7 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, आप 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते, तो आधा कोटा बेच दें, कितने का बिक जाएगा? अगर 7 करोड़ की फरोख्त हुई है तो वो 3.5 करोड़ का बिक जाएगा, आपका पैसे आ जाएंगे, आप थोड़ा नफा कम कमा लें। सूद से बचना आसान है। आपके नहीं जी मैंने लग्जरी लाइफ गुजारनी है, उम्रे पे जाके मैंने 5 स्टार होटल में दिल्ली का 2000 दिरहम पे करना है, मैंने पूरा महीना वहाँ मक्के मदीने की बरकतें लूटनी है। हलाल रकम से, छोटे से जो है ना वो 2 स्टार होटल के अंदर भी आप जाके रह लेंगे तो मक्के मदीने की बरकतों का ताल्लुक 5 स्टार होटल से तो नहीं है ना। तो काबे के नूर से, गुम्बद खजरा के नज़ारों से, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में की जाने वाली इबादतों से उसका ताल्लुक। तो हमने कुछ चीज़ों को इस तौर पर अपनी मजबूरी बनाया होता है जी मेरा स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा। अच्छे बड़े घर में रह रहे हैं, सूद पर पैसा लेके बंगला लेंगे, जी मेरी ज़रा PR बन जाएगी। यानी मजबूरी में भी सूद लेना आम हालात में जायज़ नहीं है, सूदी कर्जा लेना। कुछ सूरतें उलमा ने बयान की हैं। वो जिस तरीके से डॉक्टर होता है ना, पूछता है कि आपको ये टीका रास आएगा या नहीं आएगा, पहले बताएं, पहले लगवाया है, अब अपनी कैफियत बताते हैं। तो इसी तरीके से एक मुफ्ती के पास जाकर बंदा अपनी कैफियत बताता है कि मेरी ये मजबूरी आ गई है, अब मेरे लिए क्या ये जायज़ होगा। कुछ सूरतें ऐसी मुमकिन है निकल आए, कुछ सूरतें बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ क्या ज़रूरत है? आप उस हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि सूद जो लेना है वो अल्लाह ताला से जंग है। तो फिर कहते हैं आप वो ट्यूमर हो गया है, वो फालिज हो गया है, वो कैंसर हो गया है। तो जो जिस्म हराम से परवरिश पाएगा क्या होगा उसके अंदर? अरबी का एक मुहावरा है, फर्रा मिनल मतरी कामा तहतल मिजाब। बारिश थी, उनका अरे कपड़े गीले हो जाएंगे, किसी चीज़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, वो यहाँ के खड़ा हो गया। ये था परनाला, वहाँ तो छींटे आने थे, यहाँ पूरा इसने भीग जाना है। तो बाज़ औक़ात आदमी किसी काम को सही करने जा रहा होता है, इतनी बड़ी गलती करता है कि उससे पहले वाली गलती से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। ये कब होता है कि जब वो अपने आप सोच रहा होता है यूँ कर लूँ, हाँ यूँ कर लेता हूँ, खुद ही मुंसिफ, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ। मोबाइल कंपनियों ने एक अकाउंट शुरू करवाया कि जनाब आप 2000 रुपये जमा करवा दें हमारे पास, रोज़ के इतने 100 फ्री मिनट है जनाब, बड़ी मेहरबान होगी कंपनी। उसने ये 2000 रुपये किसी तिजारत के बदले में नहीं लिए। ये क्या है 2000 रुपये? हमारे कंपनी के ऊपर कर्जा है, काबिल वापसी है, जब चाहे वो गाहक निकाल सकता है। कर्जा ना देता तो ये नफा ना मिलता, पैसा तो हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बेनिफिट मिल रहा है। ये बेनिफिट सूदी बेनिफिट है। प्राइवेट कंपनीज में प्रोविडेंट फंड एक होता है, उसमें ये होता है कि 8% हमारी सैलरी से काटा जाता है और 8% एक्स्ट्रा कंपनी डालती है और साल के बाद वो मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा कंपनी डालती है क्या वो सूद में है, नहीं नाजायज़ है? जो कंपनी डालती है वो आपके एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। यानी आपको सैलरी देती है मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये कैश, और 8% वो आपको अलग से जमा कर रही है। आपके एग्रीमेंट में होता है कंपनी ये करेगी, वो उजरत का हिस्सा है। जो पैसे प्रोविडेंट फंड में कंपनी डालती है वो हलाल है, लेकिन जो पैसे बैंक में इजाफी जमा हो जाते हैं वो हलाल नहीं है।
تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے